Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine and good. I'm your Islamiyat teacher Ma'am Ruhi. ٹھیک ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2. یہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے، مگر آج ہم سبق نمبر یہ 2 اس لیے ہے کیونکہ یہ پارٹ 2 ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو فرسٹ 2 چیپٹر پڑھے ہوئے تھے نا، تو وہ اب پکچر کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. ہم نے جو پہلے 2 چیپٹر پڑھے ہیں نا، تو وہ ایک چیپٹر تھا لیکن اس کے پارٹس جو تھے تو وہ 2 تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آپ کا تیسرا چیپٹر ہے، مگر ادھر اس لیے 2 لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. آج ہم پڑھیں گے رسالت. رسالت کہتے کس کو ہے، رسالت کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم رسالت کے بارے میں پڑھیں گے. اوکے کلاس 3، آر یو ریڈی؟ اوکے جی. ویئر از یور بک؟ معید معتصم، بیٹا بک کہاں ہے آپ کی؟ عمر فاروق، مائرہ، آدم، بیٹا ٹرن آن یور کیمز پلیز تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. ٹھیک ہے، اوکے جی. اب ہے فرسٹ، دیکھیں رسالت کے لفظی معنی کیا ہے. رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانا. پیغام پہنچانا یعنی میسج دینا. ٹھیک ہے، پیغام پہنچانا رسالت کے لفظی معنی ہے. اچھا، رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی میسج ملتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو ڈائریکٹلی نہیں بتاتے نا ہمیں، تو وہ اپنے خاص بندوں کو بھجواتا ہے. جب خاص بندوں کو بھجواتا ہے تو وہ خاص بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ سارے پیغامات دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ پیغامات، یہ میسیجز ہم تک پہنچائے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے رسول کے لیے ایک اور لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ رسول کو ہم رسول بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نبی بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والے. ٹھیک ہے، پھر ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا، یعنی پیغام پہنچانے والا رسول اور خبر دینے والا نبی. اس کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن مقدس ہستیوں کو بھیجا انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے. دیکھیں، ہمیں کس نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ نبیوں نے بتایا ہے نا، پیغمبروں نے بتائے ہیں، رسولوں نے بتائے. ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کس نے سکھایا ہے؟ ہمیں اپنے نبیوں نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پیغمبروں نے سکھایا ہے. تو کیا ہے، تو یہ سب کچھ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے ہے. لیکن یہ سارے پیغامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں کن پر؟ پہلے انہوں نے اپنے خاص بندوں کو وہ دی ہے، پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں ان نبیوں نے اور رسولوں نے ہمیں وہ پیغامات پہنچائے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح دیکھیں، اگر آپ کی پرنسپل ہے، جس طرح وہ آپ کو ایک میسج پہنچانا چاہتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہے، تو وہ کن کو بولیں گی؟ ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے آپ کی ٹیچرز کو بولیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیچرز کون ہیں؟ آپ کی ٹیچر جو ہے وہ آپ کی میم کی خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ٹیچرز کون ہیں؟ ہمارے ٹیچرز ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں. بیٹا آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو میری آواز آ جائے. پھر ہے
دنیا میں 1,00,000 اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹیچرز کون ہیں؟ ہمارے ٹیچرز ہمارے انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر ہیں، صحیح. تو انہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے گئے، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں کتنے نبی اور رسول آئے؟ دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پہلے نبی کون ہیں؟ ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. اور آخری نبی کون سے ہیں؟ آخری نبی جو ہمارے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے. چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یہ ہیں. یہاں پر آپ کو چند مشہور انبیاء کرام کے نام دیے گئے ہیں جو ہمیں آتے ہیں اور ہم ڈیلی روٹین میں یوز بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایگزامپلس بھی ہمیں پتہ ہے کہ مطلب انہوں نے کیا کیا ہے، یا انہوں نے جو ان کے پاس جو معجزات ہے تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. تمام نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو دین. اچھا یہاں پر آپ کو چند مشہور یہ نام دیے گئے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب ان کے بارے میں یہ دیکھیں، رسولوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا، ٹھیک ہے. تمام نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی. دین اسلام کی تعلیم دی یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا تھا ہمارے لیے کہ تم لوگوں نے یہ کہ آپ لوگوں نے یہ انسانوں تک یہ میسج پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں میسج انہوں نے پہنچایا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ رسولوں نے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی. انہوں نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی؟ دین اسلام کی تعلیم دی، یعنی کہ قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے کی تعلیم دی، صحیح. پھر ہے انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. اب دیکھیں جو کافر ہوتے ہیں تو انہوں نے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے بت بنائے ہوتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے تو خود سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے خدا بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے رسولوں نے، ہمارے پیغمبروں نے ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. انہیں برے کام چھوڑنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے. انہیں نیک کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی کہ برے کاموں کو چھوڑے اور نیک کام کریں. مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اتنے رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کو سچا مانتے ہیں. یعنی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وہ ان کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ سچی ہوتی ہیں. وہ سارے پیغامات، کیونکہ وہ سارے میسیج جو ہوتے ہیں، سارے پیغامات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے، اور جب ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا اسلام کا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے. یعنی ہمارا پہلا عقیدہ، جو ہمارا فرسٹ عقیدہ ہے، وہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ عقیدہ توحید، یعنی کلمہ توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ ہوگا، ٹھیک ہے. سیکنڈ ہمارا ہوگا عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے، اہم ترین عقیدہ ہے یہ ہمارا. پھر ہے سلسلہ رسالت کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اس کا اختتام جو ہوا، جو ہمارے جو آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ تو اس کا ہمارے جو رسالت کا جو اختتام ہوا، جو ہمارے پیغمبروں کا جو میسیج تھے جو اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھجواتے تھے، اس کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। ये तो हम सबको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है अल्लाह ताला का इरशाद है मा कान मुहम्मदुन आबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन, ठीक है, नबीयीना। तर्जुमा इसका क्या है, ये देखिए आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि व ख़ातमुन नबीयीन, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसका तर्जुमा क्या होगा। तर्जुमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं, ठीक है, बल्कि वो तो अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं। समझ आ गई है ना। इसमें भी यही कहा गया है कि वो अल्लाह ताला के रसूल और नबी है, वो हम में से किसी का बाप नहीं है, वो हमारे टीचर है, वो हमारे मैसेंजर है, ठीक है, वो अल्लाह ताला के रसूल है और आखिरी रसूल है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। जी जन्नत, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बेटा? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, क्या पूछना चाहती हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता, ठीक है। फिर है इसलिए अब तमाम इंसानों के लिए हिदायत का वाहिद रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, क्योंकि इख्तिताम जो रिसालत का इख्तिताम है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। तो इसलिए ये जो है हमारे लिए जो हिदायत का वाहिद रास्ता है जो हमारे लिए है वो किसका है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, और उनकी तालीमात कौन सी है, उनकी तालीमात कुरान मजीद है, अहादीस है, ठीक है, नमाज है। अगर हम उन पर अमल करेंगे ना तो वो हमारे लिए हिदायत का रास्ता होगा, ठीक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है, ठीक है। अल्लाह ताला का इरशाद है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसनता, ठीक है। यानी तर्जुमा इसका है बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। यानी कि जो अल्लाह ताला के रसूल है तो वो इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है, वो इंसानों की हिदायत के लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि उन्होंने जो जो काम किए हैं, उन्होंने जो जो किया हुआ है, तो अगर हम उन पर अमल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं, जिससे अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अक़ीदे रिसालत पर सच्चे दिल से ईमान रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करें, यानी हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए, ठीक है, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें। जिस काम के करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसे बजा लाएं यानी उसको करें, ठीक है। जिस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उससे रुक जाएं और जिससे मना फरमाया गया है वो ना करें, ठीक है। फिर नीचे क्या है, कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ताला ही की इताअत करार दिया गया है, ठीक है। यानी कि हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो इसका मतलब यही है कि हम अल्लाह ताला का इताअत कर रहे हैं, ठीक है। यह अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है। आप इसकी रीडिंग करें, ठीक है, कि रिसालत के क्या मायने हैं। आज हमने रिसालत चैप्टर पढ़ा, कंप्लीट किया, ठीक है। इतना नहीं है, 1.5 पेज है, इसकी रीडिंग करें और इसको समझें, ठीक है। जो दूसरी क्लास है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में थर्सडे को होगी, ठीक है, क्योंकि कल छुट्टी है, 14 अगस्त है। अपना बहुत ख्याल रखिए।